رکھا جاتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ علماء کے ساتھ جو 20 نکاتی اعلامیہ جو ہے وہ سائن ہوا ہے, اس میں بھی یہ باقاعدہ طور پر لکھا گیا ہے کہ تمام احتیاطی تدابیر جو ہے وہ اپنائی جائیں گی. جمعے کی نماز ہو یا پھر کسی بھی دن کی کسی بھی وقت کی جو ہے وہ نماز ہو, اس میں SOPs کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے گا باقاعدہ طور پہ, تاکہ اس کورونا کو ہم شکست دے سکیں. دوسری جانب جو سپریم کورٹ کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے, سپریم کورٹ میں یہ بتایا گیا سیکٹری صحت کی جانب سے کہ اس وقت کورونا جو ہے وہ پاکستان میں اتنا زیادہ مضر نہیں ہے, اتنا زیادہ نقصان نہیں دے رہا جتنا وہ یورپین کنٹریز میں جو ہے وہ دے رہا ہے, اور وہاں پہ جتنا نقصان ہے ہوا اس سے بہت کم جو ہے وہ پاکستان میں ہوا ہے, دیکھنے میں آیا ہے. تو اس حوالے سے جو ہے وہ مطمئن بھی نظر آئے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقدامات جو ہے وہ انتہائی ضروری ہیں. یہ تمام تر معاملات اپنی جگہ, یہ تمام تر اقدامات اپنی جگہ, لیکن سب سے بڑی ذمہ داری ظاہر ہے سوشل رسپانسبلٹی ہے, اور جب تک ہم اپنی سوشل رسپانسبلٹی کو پورا نہیں کریں گے تب تک ہم کامیاب نہیں ہو سکتے. ابھی تک تمام تر حوالوں سے, مختلف زاویوں سے اور مختلف سطح کے اقدامات سے پاکستانی قوم نے ہمیشہ یہ ثابت کیا ہے کہ پاکستانی قوم ہمیشہ نمبر 1 ہے خیرات دینے میں, صدقات کرنے میں, اور اس کے ساتھ ساتھ مدد کرنے میں. اس پر بات جو ہے وہ ہم کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر دفاعی تجزیہ کار ہیں کرنل فاروق صاحب. السلام علیکم کرنل فاروق صاحب. فاروق صاحب السلام علیکم. السلام علیکم ڈیئر. فاروق صاحب فرمائیے گا کہ اس وقت جو سوشل رسپانسبلٹی کا فیکٹر ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ وہ کافی ایکٹیو ہے, اور آپ ہمیشہ سے پبلک سو موٹو کے حامی رہے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ جو کورونا کے حوالے سے ہے یہ نظریہ کسی نہ کسی جگہ پریویل کر رہا ہے؟ جی بالکل, میں اس پہ کافی مطمئن ہوں. جس طرح پبلک ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑنے کے لیے اٹھی ہے اور ہمیشہ سے اٹھتی رہی ہے, وہ صحیح بات ہے, قابل تحسین ہے. یہ اور بات ہے کہ پبلک کے نمائندے جو ہیں ان میں سے کسی کو بھی ہاتھ بٹانے کا یا شمولیت ہونے کا وہ حوصلہ نہیں پڑا. ٹھیک ہے. ان کی کم از کم باقی پبلک سے جس طرح وہ علیحدہ ہو کے آج کھڑے ہیں پبلک لیڈر کہلانے والے, پبلک کو اس کا احساس کرنا چاہیے, یہ پڑھنا چاہیے. رہی بات یہ کہ ہمارے ہاں یہ ایک طرف جو رجحان ہے, فائٹ آؤٹ ہم نے کرنا ہے. یہ کرونا ایک ایپیڈیمک ہے, یہ ایک بایولوجیکل وارفیئر کا حصہ ہے, لیکن کرونا ٹیرر سے نکلنا ہے قوم کو. ہمیں کرونا ٹیرر میں اپنے آپ کو خراب نہیں کرنا. صحیح. آپ دیکھ لیں, میں پہلے دن سے یہی کہہ رہا ہوں کہ پریکاشن آپ پورے لیں, لیکن جیسے وباؤں کا مقابلہ کیا جاتا ہے, جب آپ کے پاس کوئی ویکسین بن ہی نہیں سکی, دوائی ہے ہی نہیں, تو پھر یہ اکٹھا کر کے بندوں کو بند کر کے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ تو میرا مقصد یہ ہے کہ جب دوائی ہوتی تو چلو ٹھیک ہے جی آپ دوائی دے دیں, نہیں ہے. اگر یہی چیزیں کرنی ہے کہ یہ آپ کعبہ پئیں اور یہ اس کے بعد جو ہے تھوڑی محتاط رہیں, سینیٹائز کریں, صابن استعمال کریں, ایک دوسرے سے نہ ملیں, اس کے لیے سوسائٹی نے بہت اچھا رسپانس دیا ہے. اسی کو آگے چلائیں اور لوگوں کو کام کرنے دیں. ڈر ڈر کے مرنے سے لڑ لڑ کے مرنا بہتر ہوتا ہے. بالکل صحیح. اور میں آپ کو بتا دیتا ہوں فرسٹ ڈے سے, جی میں فرسٹ ڈے سے یہ کہہ رہا تھا کہ آپ کی 70% آبادی سے آپ کو کوئی خبر نہیں آئے گی جو کام ولیجز میں رہتی ہے اور اپنے کام سے کام رکھ رہی ہے. یہ باقی جو لوگ ہیں ان میں یہ جس طریقے سے ہم کر رہے ہیں نا, اس کو وہ نہ کریں, ہائپر نہ زیادہ ہوں. دوسری بات یہ تھی, ایک بڑی امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ ہم ان ملکوں کا کر رہے ہیں جن ملکوں میں بندہ صرف کہتا کہ جی میں جاب لیس ہو گیا تو اس کی روٹی کا فکر نہیں ہوتا, اس کی صحت کا فکر نہیں ہوتا. اور ہمارے ہاں چوتھے دن ہم کہتے ہیں جی گھر ساتھ والے گھر سے بو آ رہی ہے, پتہ کرو کوئی ایسی بات تو ہے, کوئی مرا پڑا ہوگا. جب آپ کے پاس آئندہ سے 70 سال سے آپ نے ڈاٹا ہی اتنا لیا ہو, سسٹم سوشل سیکورٹی کا ہو ہی کوئی نہ, اس صورت میں سوسائٹی تو اپنا کر رہی ہے, لیکن اب جتنا گورنمنٹ نے بھی اس میں ہاتھ بٹایا ہے میرا خیال ہے اس سے بہتر نہیں ہو سکتا تھا. آئی ایم ریئلی ہیپی. اور سوسائٹی خاص طور پر میں جو بڑی اسٹڈی کر رہا ہوں اس میں وہ ایلیمنٹ نمبر 1 جو پیسہ مارنے والے ایلیمنٹ ہیں وہ انہوں نے آج کل بھی خدا سے نہیں ڈرے, وہ باقاعدگی سے اسی طرح کر رہے ہیں. جو پبلک کو بیوقوف بنا کر اپنی تجوریاں بھرنے والے, ان سے 1 روپیہ نہیں نکلا پبلک کے لیے. یہ 2 چیزیں ہیں جو کہ نوٹ کرنی چاہیے پبلک کو, اور پبلک کو یہ احساس کرنا چاہیے کہ ہم کرنل صاحب اپنے لیے اٹھنا ہے. یہ فرمائیے گا, پبلک
کرنل صاحب یہ فرمائیے گا جو کانسپریسیز ہیں ظاہر ہے کہ انہوں نے جنم لیا اور ہمیشہ سے ایسا ہی ہوتا ہے. سٹارٹ میں یہ کانسپریسی آئی کہ یہ امریکہ کی نے بنایا اور یہ ہیومن میڈ وائرس ہے. اس کے بعد اب امریکہ جو ہے وہ ٹرمپ نے واضح طور پہ کہہ دیا ہے کہ وہ سبق سکھائے گا چائنا کو, اور چائنا نے کی لیبز میں یہ تیار ہوا ووہان کی, اور اس کے بعد اس کو کنٹرول نہیں کر سکے. تو اس میں کتنی حقیقت ہے اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ معاملات جو ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں؟ دیکھیں جی بات یہ ہے ان دو بڑے لوگوں کا آپس میں ایک تعلق. یہ درست ہے کہ چائنا کی بڑھتی ہوئی اکانومی امریکہ کو پسند نہیں تھی, اینڈ دے ہیڈ ٹو سٹاپ اٹ وداؤٹ وار کریں یا بایولوجیکل وار کے ذریعے کریں. اور یہ بھی درست ہو سکتا ہے کہ چائنا نے اس کا بیفور, جس کو پریمپٹیو ریسپانس ہوتا ہے, وہ کر دیا ہو. یہ ان کی باتوں میں چونکہ ہمارے پاس ٹیکنیکل ڈاٹا کچھ نہیں ہوتا, لہٰذا ہم اتنا جانتے ہیں کہ جو ہم ہیں ہمیں اپنے آپ کو پروٹیکٹ کرنا ہے, اینڈ دیٹس اباؤٹ آل. ہم ہر چیز کر سکتے ہیں. ابھی جو آج کل وائرل ہو رہی ہیں چیزیں کہ جی ہاسپٹلز میں جو بندہ جاتا ہے گھر سے, جس کو لے کے جایا جاتا ہے کہ جی وہ اس کا مریض اور اس کو آئسولیشن میں اور وہاں لے جائیں, تو وہ کہتے ہیں کہ جی وہاں لوگ جانے سے ڈر رہے ہیں. وائی؟ ہمیں اس چیز پر تھوڑا کرنا چاہیے. حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. ہاں جی, حکومت پہ اعتماد نہیں ہے. جو کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے وہاں پہ دیکھیں جب ہم بات کرتے ہیں حکومت پہ تو ہم سب سے پہلے ایک بندے کو لیتے ہیں, یا زرداری کی حکومت, یا عمران کی حکومت, یا نواز کی حکومت. ارے بابا یہاں پر لوکل جو میڈیکل سپرڈنٹ ہے اس ہاسپٹل کا, ایم ایس ہے, جو ایڈمنسٹریشن ہے, ٹھیک ہے, اگر وہ نہیں کر رہے تو میرے پبلک سوموٹو کا کنسپٹ کیا ہے کہ دے شوڈ بی پریسڈ بائی دا پبلک ٹو ڈو اٹ رائٹ آن دا اسپاٹ انسٹیڈ آف رننگ ٹورڈز اپ, جہاں پر کے لوگوں کو پتہ خبر پہنچتے پہنچتے بھی وقت لگتا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ ہم لوگوں کو, جمہوریت پسندوں نے آج تک سوسائٹی کو شامل نہیں کیا. سوسائٹی کو شامل ہونا چاہیے ہر چیز میں. سوسائٹی ہماری اس قابل ہے کہ شامل ہو. جتنے سوسائٹی میں مخیر حضرات نکلے ہیں, اور جس طریقے سے یہ تو آفیشل تو علیحدہ چھوڑ دیں, کیا دیتے ہیں, جو ہم ایک دوسرے کو یہاں پر زمین پر دیکھ رہے ہیں, بخدا یہ کسی سوسائٹی میں نہیں ہوتا, کسی سوسائٹی میں نظر نہیں آتا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اس سوسائٹی کو اپنی پاور کو اکٹھے کر کے اچھے طریقے سے استعمال کرنا چاہیے. یہ جو پرائس ہائیک ہے اس کو بھی سوسائٹی کنٹرول کر سکتی ہے. اچھا کرنل صاحب, ایلیمنٹس کو بھی کنٹرول کر سکتی ہے. کرنل صاحب انتہائی اہم سوال ہے یہ کہ جو یورپین کنٹریز میں کوارنٹین سینٹرز بنائے گئے, وہاں پہ دی گئی سہولیات اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوگوں کو جس طریقے سے رکھا جا رہا ہے, کوارنٹین کیا جا رہا ہے, وہ اپنی مثال آپ ہے. لیکن پاکستان کے جو کوارنٹین سینٹرز ہیں وہ دیکھتے ہیں تو کبھی ایکسپو جو ماڈل کوارنٹین سینٹر بنایا تھا اس کی ویڈیو لیک ہو جاتی, پبلک سو موٹو آتا سامنے اور پبلک جو ہے وہ بتاتی ہے, بھانڈا پھوڑتی ہے. اس کے علاوہ سیالکوٹ کے کوارنٹین سینٹر کی جو ہے ویڈیو آتی ہے سامنے, سہولیات نہیں دی جا رہی. اس لیے تو عوام نہیں ڈر رہی کہ اگر ہم اپنے چیک اپ کروانے جاتے تو ہمیں کوارنٹین کر دیا جائے گا. جی میں عرض کرتا ہوں, میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اس طرف دیکھیں ہر چیز میں کچھ پہلو ویکر بھی ہوتے ہیں, اس طرف توجہ دینی چاہیے مزید. دوسرا یہ کرنا چاہیے کہ ہمیں اسٹیٹ میں وہ ایک ہائٹ نہیں کریٹ کریں. کرونا وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا کہ بندہ تھوڑا سا کسی کو کتا کاٹ جاتا تھا, اس کو پکڑ لیتے تھے, زنجیروں سے باندھ دیتے تھے, وہ نہیں بھی ہوتا تھا تو بیوقوف پاگل ہو جاتا تھا. تو ہمیں اس طریقے سے ہائپ کریٹ کر کے پاگل نہیں کرنا چاہیے. میں کہتا ہوں اگر کہیں آپ کو پتہ چلتا ہے اس گھر کو یا اس کمرے کو, وہیں پہ اس کو کوارنٹین کریں. میں کہتا ہوں وہی چیزیں جو آپ نے وہاں پر دینی ہے سینٹر میں, کیا دیتے ہیں آپ کے پاس ویکسین تو ہے کوئی نہیں ہے. وہاں یہ دیتے ہیں کہ کعوہ صبح دیتے ہیں جی, ارلس صبح وہ گھر میں دیا جا سکتا ہے. دوپہر کو کعوہ دیتے ہیں, اس کے بعد وٹامن سی کی ٹیبلٹ دیتے ہیں, اس کے بعد شام کو کعوہ دیتے ہیں. اور کیا کرتے ہیں, میرا مقصد کہنے کا یہ تھا, وینٹیلیٹر تک تو خدا نہ کرے جو پہنچے وہ سنبھالا ہی بھی نہیں جاتا, آخری سٹیج ہوتی ہے. اسی طریقے سے ہم جب کہتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی لوگوں کو یہ کھانا چاہیے, ایووکاڈو کھانا چاہیے. میں نے تو خود ایووکاڈو بڑی مشکل سے سنا ہے یا سیکھا ہے. اگر آپ یہ بتائیں ہر بندے کو اپنی خوراک میں 2 سبز مرچیں اور 2 تھوم کی تریاں شامل کر لے, یہ ہر غریب آدمی کر سکتا ہے. تھوڑی سی دھوپ کھائے اور اس سے ذہن سے اتارے اس کا ڈر, تو میں کہتا ہوں وہ بہتر کوارنٹین ہے انسٹیڈ آف گوئنگ دیئر. گرم پانی اتار لے الگ سے, یہی کچھ وہاں ہوتا ہے یہاں پر بھی ہو سکتا ہے. تو لوگوں کو کام کرنا چاہیے. اگر یہ معاملہ کوئی بھی آج تک ایپیڈیمک کوئی 1.5 سال سے پہلے جان نہیں چھوڑا کرتا, اگر یہ 2-4 دن کی بات ہوتی, 10 دن کی, تو چلو آپ بند بھی کر سکتے ہیں. لیکن
یہ تو پتہ ہی نہیں کب تک ہوگا. اور میں پرسنلی فیل کرتا ہوں کہ یہ مہینے ڈیڑھ تک ہمارے اسی مہینے میں انشاءاللہ رمضان کے مہینے میں اور ہم اس پوزیشن میں ہوں گے کہ اس کو بھی قابو کریں اور اپنا کام بھی پورا چلا سکے 1 جون سے. مجھے یہ نظر آتا ہے. اور یہ وشفل تھنکنگ کہہ لیں, یو کین سے دیٹ. ٹھیک ہے. اچھا کرنل صاحب, عوام کی جانب سے تو احتیاط نہیں کی جا رہی, حکومت نے اپیل بھی کی, ظاہر ہے عوام کو تعاون بھی کرنا چاہیے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ ہم اس پہ قابو پا لیں گے اور ہمارا جو امیون سسٹم ہے وہ کافی سٹرونگ ہے. ہری مرچ کی بات کی آپ نے, لہسن کی بات کی, اس کے اپنے اپنے فوائد ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی تو فرمائیے گا کہ ابھی تک کئی لوگوں کو اس بات کا یقین ہی نہیں ہے کہ کورونا کوئی مرض ہے, بلکہ وہ کہتے ہیں کہ اس کے پیچھے کوئی کانسپریسی ہے بہت بڑی. کانسپریسی ہو یا نہ ہو, دیکھیں کانسپریسی ہو سکتی ہے بڑی طاقتوں کی, رول آؤٹ نہیں کیا جا سکتا, لیکن جو میں کر سکتا ہوں میں نے تو وہ کرنا ہے نا. کانسپریسی ڈسکس کرنے سے میری ایپیڈیمک ختم نہیں ہوگی. ہمیں بار بار یہی چیز کر رہی ہے. پبلک کو ایجوکیٹ کرے, سوسائٹی ایک دوسرے کو ایجوکیٹ کرے, اسٹیٹس آرگنائزیشن بنائیں, آپس میں ملیں, آپس میں اکٹ گیدرنگ نہ کریں, ان چیزوں سے اجتناب کریں. ٹھیک ہے, اگر توکل بر خدا کریں. دیکھیں 3 چیزوں سے, میں نے یہ کل بھی اپنی فیس بک پہ بھی پوسٹ لگائی تھی کہ کرونا کوئی میڈیسن نہیں دے سکا, کوئی میڈیسن نہیں ہے ہمارے پاس, لیکن امیونٹی 3 طاقتوں سے اس کا جنگ لڑ سکتی ہے. نمبر 1 باڈی, کہ آپ جو خوراک کھائیں اور جو اس طرح باڈی کو ایکسرسائز کرے باڈی. دوسرا آپ کا دماغ, کہ آپ اس کو سمجھنے کی کوشش کریں, ٹھیک ہے, اور اس میں سے پازیٹیو نکالیں. اور تیسرا ہے اسپرٹ. اسپرٹ ہے اللہ تعالیٰ کی ذات سے لو لگائے, لیکن ایٹ دا سیم ٹائم اسی سے سب مدد مانگے. اور جو اگر اس نے بھی کہا ہے کہ صفائی رکھنی ہے, ٹھیک ہے, اور جب وبا پھیلتی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے تو وہاں سے جائیں نہیں, اور اگر وہاں پر رہ گئے ہیں تو آئیں نہیں. بالکل صحیح, بالکل صحیح. بہت بہت شکریہ آپ کا کرنل ریٹائرڈ فاروق صاحب, آپ اس حوالے سے گفتگو کر رہے تھے. ہمیں جوائن کیا ہے سینئر اینکر ہیں, جرنلسٹ ہیں جناب طارق متین صاحب. السلام علیکم طارق متین بھائی. وعلیکم السلام. طارق متین صاحب, یہ